ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ آج انشاءاللہ سورہ الانعام کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سورہ الانعام مکی صورت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری صورت ایک ہی رات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ایک ہی رات میں مکمل صورت نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکمل صورت کو لکھوایا۔ اس صورت کا موضوع توحید ہے، عقائد کا بیان ہے۔ مشرکین مکہ اور قبائل عرب میں جو عقائد کی خرابیاں تھیں، اخلاقی خرابیاں تھیں، اور ان کے عقائد یعنی آخرت کا عقیدہ ہرگز نہیں تھا، رسالت کے متعلق ان کے تصورات بہت مختلف قسم کے تھے، تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے اس صورت میں کلام کیا گیا ہے۔ ویسے اگر آپ غور کریں تو عام مکی صورتوں کا موضوع یہی ہے، عقائد کا بیان، اور یہ ایک فطری ترتیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بنیادی طور پر انسانوں کی اصلاح کی دعوت ہے۔ بگاڑ تب پیدا ہوتا ہے جب بندے اپنے اللہ کے حق کو نہیں پہچانتے، جب اللہ کا حق نہیں پہچانتے اور شرک کرنے لگتے ہیں، ظلم عام ہو جاتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے دنیا میں کبھی امن قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ کا حق محفوظ نہیں ہوگا تو بندوں کے حق بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ یہ ہے بنیادی اصول۔ اسی لیے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں، ہر اس دور میں آئے جہاں اخلاقی طور پر لوگوں کے اندر بڑا بگاڑ تھا، معاملات کی خرابیاں تھیں، قتل عام ہوتا تھا، کافر بڑھتے تھے، ہوتا تھا، اونچ نیچ کا تصور بہت زیادہ تھا، حقوق غصب ہوتے تھے۔ کچھ انسان اتنے بڑے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مالک اور آقا سمجھتے ہیں، اور کچھ بیچارے غلام ہیں جن کی دنیا میں مرضی کوئی نہیں، جیسے جانور ہوتے ہیں، ان سے کام لیا جاتا ہے، ایسے انسان بھی ہوتے تھے۔ تو ایسے ادوار میں جب یہ انسانوں کے اندر خرابیاں، معاشرتی بگاڑ، حقوق کا غصب، یہ چیزیں ہوتی تھیں، تو اللہ کے نبی مبعوث ہوئے۔ ہر نبی نے آ کر کیا دعوت دی؟ سب سے پہلے انہوں نے یہی دعوت دی کہ لوگوں اللہ کے حق کو پہچان لو، لوگوں اللہ کے حق کو پہچان لو۔ جب لوگ اللہ کا حق پہچان لیتے ہیں، اللہ سے وابستہ ہو جاتے ہیں، تو پھر بندوں کے حق بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈر کر بندوں کے حق میں تصرف نہیں ہوتا، ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی۔ یہ انبیاء کی دعوت میں بنیادی نقطہ ہے۔ کسی نبی نے آ کر پہلے یہ نہیں کہا لوگوں قتل چھوڑ دو، زنا بند کر دو، یہ قتل، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ یہ سب سے پہلے آ کر اس کی دعوت یہ ہوتی تھی، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں اللہ کی توحید کو مانو، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، تم نے مر کر اپنے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، جنت دوزخ کے فیصلے ہونے ہیں،
یہ عقیدے پہلے پختہ کیے جاتے تھے. جب یہ عقیدے پختہ ہو جاتے تو اس کے بعد لوگوں کے اندر بگاڑ، خرابیاں، اخلاقی خرابیاں، یہ ساری چیزیں ان کی اصلاح ہو جاتی تھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی بالکل انبیاء کی دعوت ہے، بلکہ ان تمام انبیاء کا خلاصہ ہے، مجموعہ ہے. تو آپ کے سامنے بھی حالات ایسے ہی تھے. مکے کا ماحول، قبائل کا ماحول، اس وقت پوری دنیا کے اندر صورت ایک ہی تھی، شرک پھیلا ہوا تھا، جاہلیت عام تھی، آسمانی وحی کا اس کے اوپر اصلاح کا معاملہ ہرگز نہیں تھا. لوگ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، علم کیا ہے، وحی کے ذریعے نازل ہونے والی ہدایت کیا ہے. لوگ ان چیزوں سے بالکل واقف نہیں تھے، بلکہ قبائلی نظام تھا. آباء و اجداد سے جو باتیں چلی آتی ہیں وہی سلسلے چلتے تھے. بزرگوں نے فرمایا، بڑوں نے فرمایا، بس جو کچھ فرمایا وہی قانون ہے، وہی ضابطہ ہے، وہی دین ہے، وہی عقیدہ ہے، وہی سب کچھ. یہ لوگوں کے سامنے یہ چیزیں موجود تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی ہے. سب سے بڑا مسئلہ توحید کا، توحید کے ساتھ پھر آخرت کا عقیدہ سمجھایا ہے، پھر اس کے ساتھ رسالت و نبوت کے حقائق واضح کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحی اور کتاب کا اترنا، اس حقانیت کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیان فرمایا ہے. یہ دعوت میں بنیادی بڑی بڑی چیزیں تھیں. مکی دور میں جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں، جتنا قرآن نازل ہوا ہے، وہ سارے کا سارا عقائد کی اصلاح کے لیے تھا. تو عقیدے کی اصلاح ہی بنیاد ہے معاشروں کی باقی تمام خرابیوں کی اصلاح کی. تو اس لیے یہ اصول آپ یاد رکھ لیں. مکی صورتوں کا بالعموم یہی خلاصہ ہے اور یہی جو ہے ان کے مضامین ہیں، موضوعات ہیں. تو سورہ انعام یہ مکی صورت ہے اور بڑی منظم صورت ہے. جو شبہات پائے جاتے تھے، جو عقائد یا توہمات ان کے ہاں موجود تھے، اللہ پاک نے اس صورت کے اندر ان کے توہمات کا رد کیا ہے، ان کے عقائد باطلہ کی تصحیح کی ہے اور ان کو حقائق توحید، معاد اور نبوت کے بارے میں وحی اور کتاب کے نزول کے حوالے سے یہ باتیں ان کو سمجھائی ہیں. آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اللہ اکبر. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو. اللہ تعالیٰ مکی صورتوں میں بالعموم کیا انداز اختیار کرتے ہیں؟ اپنی ذات کی ربوبیت کے دلائل کو بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کمالات، اپنی عظمتیں، تخلیق کے جو کمالات ہیں اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں، اور بیان کر کر کے ساتھ ساتھ پوچھتے ہیں، گواہ بناتے ہیں، بتاؤ لوگوں کیا اللہ کے سوا آسمانوں کو کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ سب لوگ کہتے نہیں نہیں، کوئی پیدا نہیں کر سکتا. مکے کے لوگوں کے بھی یہ عقیدے تھے کہ ہمارے جو بت ہیں، ہمارے جو خدا ہیں، جن کے سامنے ہم متھے ٹیکتے ہیں، جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی، لیکن بڑی بڑی چیزیں نہیں بناتے، یہ معمولی سی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان صورتوں میں کہ پوچھو اے میرے نبی ان سے کہ کس نے آسمانوں کو پیدا کیا، کس نے زمینوں کو پیدا کیا؟ تو وہ فوراً کہہ دیتے بھئی آسمان زمین تو اللہ نے بنائے ہیں، یہ پہاڑ اللہ نے بنائے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. یہ ہمارے خداؤں میں اتنی قوت نہیں ہے، یہ اتنے ہارس پاور کے نہیں ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے کام کر سکے. یہ تو کوئی یہ چھوٹے چھوٹے کام کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا لیتے ہیں، لیکن بڑے بڑے کام سارے اللہ ہی کرتا. اللہ تعالیٰ
پھر ان کے دلائل کو رد کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ وہ ظالموں، جو اللہ آسمان بناتا ہے، زمین کو بناتا ہے، سورج چاند کو جس نے بنایا ہے، کائنات کی اتنی بڑی بڑی چیزوں کو بنایا ہے، جب وہ ان چیزوں کو بنا سکتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کوئی اور بنوائے گا؟ نہیں، یہ بڑی بھی اور چھوٹی بھی ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ، پھر نظام چلانے والا اللہ، ان کی حفاظت کرنے والا اللہ، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا کرتا تھکتا نہیں ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ وہ غافل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ نظام بھی چلا رہا ہے، پیدا بھی اس نے کیا، تدبیر بھی اس کی، نظام بھی اس کا، ہر چیز اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اور جو کچھ دنیا میں نظر آ رہا ہے، لا تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کائنات میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کے حکم سے۔ جو بھی ہو رہا ہے، اس کائنات کی حرکت چل رہی ہے، سورج چاند چل رہے ہیں، نظام شمسی، نظام قمری، یہ سارا کچھ چل رہا ہے، یہ سارا اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ تو وہ مکے والے کہتے تھے کہ نہیں، بات یہ ہے خدائی ایک پورے سسٹم کا نام ہے، سسٹم، خدائی ایک پورے سسٹم کا نام ہے، نظام ہے، اور اس کے اندر بہت سارے خدا ہیں۔ ان کا بڑا خدا تو آسمانوں میں ہے، اور اس نے اپنے اختیارات تقسیم کر رکھے ہیں چھوٹے چھوٹوں کو، کسی کو بارش کا اختیار دے دیا، کسی کو پودے اگانے، فصلیں تیار کرنے کا اختیار دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، تو اصل حکم اسی کا چلتا ہے، لیکن وہ ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے حکم چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے وسیلے بنایا ہے، ان کے ذریعے اپنا اختیارات کا استعمال کر رہا ہے، اسی لیے وہ اپنے خداؤں کو، اپنے بتوں کو پھر وسیلہ قرار دیتے کہ جب اللہ نے اپنے اختیارات ان کو تقسیم کر دیے ہیں تو یہ اللہ کا وسیلہ ہے، ہمارے لیے بھی ذریعہ یہی ہے، اللہ بھی ہم سے رابطہ کرتا ہے تو اس وسیلے کے ذریعے سے ہم بھی اللہ سے رابطہ کریں گے، اس وسیلے کے ذریعے سے۔ یہاں سے یہ وسیلے کا عقیدہ ان کے ہاں پیدا ہوا، جو عقیدہ آج کل بھی بالعموم ہمارے لوگوں میں، ہمارے ماحول میں، اور کلمہ پڑھنے کے باوجود بہت سارے مسلمانوں کے اندر یہ وسیلے کا عقیدہ اختیار کیا گیا ہے۔ بالکل یہ وہی عقیدہ ہے جو اہل مکہ سے آیا ہے، مکے والوں سے آیا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ نے اختیارات تقسیم کر دیے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ بالکل اسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، یہ جی کون ہے، یہ غوث ہے، یہ ابدال ہے، یہ قطب ہے، یہ اتنے اختیارات کا مالک ہے، یہ روحیں چھین لیتا ہے، یہ جناب فرشتوں کو روک لیتا ہے، اس کے کنٹرول میں یہ چیزیں ہیں، اس کے کنٹرول میں یہ چیزیں ہیں۔ تو جب اتنے اختیارات کے مالک ہیں، یہ غوث، قطب، ابدال ہیں، تو ان کی اللہ کے ہاں بڑی چلتی ہے، یہ منوا لیتے ہیں، تو پھر ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں۔ وہ بھی کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ خدا، یہ پتھر کے بنے ہوئے یہ مورتیاں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو نشانیاں ہیں، نشانیاں، یہ تو علامتیں ہیں بس، اور ان علامتوں کو ہم نے بنا کے اپنے ذہن کے اندر وہ عقیدے پختہ کیے ہیں۔ یہ علامتیں ہیں بزرگوں کی، یہ علامتیں ہیں اولیاء اللہ کی، ان لوگوں کی جن کو اختیارات اللہ نے تقسیم کیے، اللہ تعالیٰ نے جن کو اختیارات دیے ہیں، ہم نے ان کی نشانیاں، ان کی مورتیں، ان کی تصویریں بنا کے کھینچ کے یہ رکھی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج یہ عقیدہ اگر دیکھنا ہے ہندوؤں میں پورا پایا جاتا ہے، ان کے پروہت، ان کے رام، ان کے بڑے بڑے جو خدا جنہوں نے وشنو اور اس قسم کے جتنے خدا معروف ہیں، انہوں نے ان کی شبیہ بنا کے، ان کی تصویریں بنا کے وہ رکھی ہوتی ہیں، علامتیں بنا کے رکھی ہوتی ہیں، پھر ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، پھر ان کے سامنے نظر و نیاز کرتے ہیں، کھانے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کے اندر وہ پورا شرکیہ عقیدہ موجود ہے۔
میرے بھائیوں میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں ان میں سے بہت سارے حصے، بہت ساری چیزیں ہندوؤں سے ہمارے اپنے معاشروں میں مسلمانوں کے اندر بالکل اسی طریقے سے آئی ہوئی، کوئی فرق نہیں ہے، بالکل کوئی فرق نہیں۔ بہت ساری بازاروں میں آج تصویریں ملیں گی، ایک شیر ہے، شیر کے اوپر ایک بزرگ بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں تازیانہ ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کا حکم زمین پر چلتا ہے، اس کا حکم جانوروں پر چلتا ہے، اس کا حکم دنیا میں بہت قوت رکھتا ہے، اور اس کو اللہ پاک نے اختیار دے رکھا ہے۔ یہ اس کو بھی ہم وسیلہ بنائیں گے، جا کر ان کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، استعانت کریں گے، مدد طلب کریں گے، اور ان کو اپنا مشکل کشا مانیں گے، حاجت روا مانیں گے۔ بالکل آج وہی وسیلے کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ ہیں ہمارے، وسیلہ ہیں ہمارے۔ میرے محترم بھائیوں، بالکل یہ عقیدہ باطل ہے، اللہ کا قرآن نہیں مانتا۔ سورہ الانعام میں بڑا رد کیا ہے، بڑا بے پناہ رد کر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اختیار کسی کو دیا ہی نہیں، اللہ نے اپنے اختیار کسی کو تقسیم نہیں کیے، نہ کسی کو اپنی خدائی میں شریک کیا، نہ تخلیق میں کیا، نہ تدبیر میں کیا۔ کسی چیز وہ اکیلا ہی پیدا کر رہا ہے، وہ اکیلا ہی نظام چلا رہا ہے، اور سب کچھ اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یہ عقیدہ بیان کر کے ابطال کیا نفی کی کہ جب اللہ نے اپنے لیے اپنے اختیارات کے استعمال کے لیے کسی کو وسیلہ نہیں بنایا تو لوگوں اللہ کو پکارنے کے لیے تم بھی کسی کو وسیلہ نہ بناؤ، براہ راست پکارو جیسے نبیوں نے پکارا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، آدم نے کہا اے اللہ ہم نے ظلم کیا، ہم نے گناہ کیا، اور یونس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ براہ راست پکارا، اللہ کو پکارا، زکریا نے پکارا، ابراہیم نے پکارا، محمد رسول اللہ نے پکارا، سب نبیوں نے پکارا۔ کسی کی پکار میں، کسی کی دعا میں، کسی کی استعانت میں، پورا قرآن اٹھا کے پڑھ لو، کسی وسیلے کا ذکر نہیں اور کسی بنیاد کا ذکر نہیں ہے، سب براہ راست اللہ کو پکارو۔ ایک سوال یہاں رہ جاتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے، بس اس تک پہنچنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں۔ اب گناہ گاروں کی وہ کیسے سنیں؟ وہ تو اپنے مقربین کی سنتا ہے، اپنے اولیاء کی سنتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، وہ اس سے بات کر سکتے ہیں، بلا ہم جیسے گناہ گار اللہ سے بات کریں؟ اس لیے ہمیں ضرورت ہے، بڑے خلوص کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں اور بڑے اعتماد کے ساتھ دلیل کے ساتھ کہتے ہیں بھئی ہم گناہ گار ہیں۔ سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ لوگوں گناہ گار بھی پکارے گا، گناہ گار بھی اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کہتا ہے پیدا میں نے تجھے کیا، تو گناہ کر کے مجھ سے دور چلا گیا، آ مجھے پکار، آ مجھے پکار، ہے گناہ گار میں تیری بھی اسی طرح سنتا ہوں، جیسے اپنے مقرب کی سنتا ہوں ایسے گناہ گار کی سنتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثال بڑی مشہور دی ہے، فرمایا کہ جس طرح ایک آدمی سفر میں جا رہا ہو، اس کے پاس اس کی سواری ہے، سواری پہ کھانا دانا لدا ہوا ہے، وہ ذرا رکا ہے آرام کرنے کے لیے، اس کی آنکھ لگ گئی، سواری غائب ہو گئی۔ اب جب آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے کہ اس کی سواری نہیں مل رہی، کھانا پینا اس پر غائب ہو گیا، سامان سارا غائب ہو گیا، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، سواری نہیں ملتی، بڑا پریشان ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے، بڑی مایوسی کے عالم میں ذرا رکتا ہے، پھر ذرا آنکھ لگتی تو دیکھتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اونٹ اس کا سامنے ہے، سواری اس کی سامنے ہے، اور پھر کھانا پینا سامان سارا اس کے اوپر اسی طریقے سے موجود ہے۔ تو
اس کی زبان سے خوشی کے اظہار میں، خوشی میں بعض اوقات خوشی میں بھی انسان سے غلط کلمہ نکل جاتا ہے، کہہ دیتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، کہنا کیا تھا؟ اللہم انت ربی وانا عبدک، یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، تو نے مجھ پر اتنا احسان کیا، میری یہ اونٹنی، میرا یہ سامان، میری یہ سواری، یہ سب کچھ واپس کر دیا، اگر یہ نہ ملتی تو اس لکھ و دک صحرا میں سوائے موت کے میرے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنا وہ بندہ خوش ہوا نا اپنی سواری دیکھ کر، میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں جب بندہ گناہ کر کے میرے پاس آتا، جب گناہگار مجھے پکارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی گنجائش نہیں، یہ فلسفے، یہ بجھارتیں، یہ سلسلے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی وسیلے کی ضرورت ہے، اور اللہ صرف اللہ مقربین کی، اولیاء اللہ کی سنتا ہے، اللہ گناہگاروں کی نہیں سنتا ہے، یہ باطل عقیدے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب پکارو اللہ کو، اللہ سنتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدھا ہو جاتا ہے پھر اللہ بندے کو معاف کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل تخلیق کے، تدبیر کے، بالعموم قرآن مجید کی مکی صورتوں میں اپنے تخلیق کے کمالات بیان کرتا ہے، بیان کر کر کے پھر اس کے بعد اللہ اپنی الوہیت کو ثابت کرتا ہے کہ جب خالق اللہ، نظام چلانے والا اللہ، ہر چیز کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں، قدرت، شان و شوکت اس کی، تو معبود بھی وہی ہے، عبادت بھی اس کی ہوگی، اطاعت بھی اس کی ہوگی، حکم بھی اس کا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت کو ربوبیت کے دلائل کے ساتھ ثابت کرتا ہے، اور بالعموم آپ کو سورہ انعام کے اندر بالکل یہی چیز ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے ان لوگوں کا حشر بیان کر رہا ہے جو شرک میں مبتلا ہوئے، شرک میں مبتلا ہونے کے بعد انہوں نے بہت بڑی بڑی گمراہیاں اختیار کر لیں اور توقعات باندھ لیں۔ کہا کہ ہم ان بزرگوں کو کیوں مانتے ہیں، ان کو وسیلہ مانتے ہیں، اور ان کے سامنے سب کچھ کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ کہ بھائی قیامت کا دن ہوگا تو ہمیں چھڑا لیں گے، ہمیں بچا لیں گے، ہمارے کام آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ جب حشر کا دن ہوگا سب کو اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا کر لے گا اور پوچھے گا سارے شرک کرنے والوں کو اور جن کو انہوں نے وسیلے بنایا اور اپنے معبود بنایا، یہ سمجھ کر کہ اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، ہمیں چھڑا لیں گے، جیسے دنیا میں یہ وسیلہ ہیں یہ آخرت میں وسیلہ بن جائیں گے، چھٹکارے کا سبب بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو جمع کر کے پوچھیں گے ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم، اور کہاں ہیں تمہارے معبود، کہاں ہیں جن کو تم پکارتے تھے، جن کو تم وسیلے بناتے تھے، جن سے تم توقعات وابستہ کرتے تھے کہ یہ قیامت کے دن ہمیں چھڑا لیں گے، کنتم تزعمون، یہ تمہارا گمان تھا، یہ تمہارا خیال تھا، لاؤ کسی ایک کو لے کے آؤ جو ہمارے سامنے تمہارا سفارشی بن کے کھڑا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، آج کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ دھوکہ تھا، جھوٹ تھا، یہ دھوکہ دنیا میں چلتا رہا، آخرت میں یہ دھوکہ نہیں چلے گا۔ فرمایا کہ جب وہ آئیں گے اکٹھے ہوں گے تو سامنے انکار کر دیں گے، کیا یکونوا لہم اعداء، وہ دشمن بن جائیں گے۔ ہاں، یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے سچے ولی، اللہ کے سچے مقرب، بعض نے نبیوں کو پکارا، بعض نے ولیوں کو پکارا، نبی بھی اللہ کے مقرب، ولی بھی اللہ کے پیارے، وہ صاف کہہ دیں گے اللہ اس شرک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، دشمن بن جائیں گے وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا کھلا انکار کر دیں گے اور کہہ دیں گے یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، نہ انہوں نے ہماری عبادت کی، نہ ہم نے ان کو عبادت کے لیے کہا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس سے بری ذمہ۔ اور پھر کیا کہیں گے؟ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين،
جب دیکھیں گے کہ یہاں تو شرک نے کوئی کام ہی نہیں دیا، جو ہم دنیا میں سمجھتے تھے کوئی کام نہیں آیا، تو کیا کہیں گے؟ ما کننا مشرکین، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہم تو نہیں شرک کرتے تھے۔ دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا، وہاں جا کر بھی جھوٹ بولیں گے، کہیں گے ما کننا مشرکین، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، دیکھو کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، دیکھو ہمارے سامنے کیسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ بات اصل کیا ہے کہ بات ہی جھوٹی تھی، دھوکہ تھا، فراڈ تھا، جو تھا یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کریں گے، پر اللہ کے سامنے نہ شرک قائم رہے گا نہ جھوٹ چل سکے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس شرک کے سبب ہم ان کو دوزخ کے اوپر لا کر کھڑا کر دیں گے۔ جب دوزخ پر کھڑا کریں گے، آگ کے الاؤ دیکھیں گے، چیخ چنگھاڑ سنیں گے، اور دوزخ جہنم کی کیفیت دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، یا اللہ ایک مرتبہ ہمیں واپس لوٹا دے، ہم بھولے رہے، بہت غلطیاں کی، ہمیں تو مولویوں نے، ان مرشدوں نے، ان راہبروں نے ہم سے غلطیاں کروائیں، ہمیں باطل عقیدے سکھائے سمجھائے، ہم ان کے دھوکے میں آ گئے، یا اللہ اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا، ہمیں واپس کر دے، اور پھر جا کر ہم تیری آیات کی تصدیق کریں گے، جو کہے گا مانیں گے، عقیدے صحیح کر کے آئیں گے، توحید کو مان کے آئیں گے، اصلاح کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ یہ اتنے بڑے جھوٹے ہیں، ہاں اول تو ہمارے یہ قانون ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو واپس کریں، لیکن فرمایا کہ اگر ان کو واپس بھی کر دیں تو پھر بھی یہ اسی شرک کو لے کے آئیں گے، پھر اسی باطل کے اوپر جب ان کو کوئی تھوڑی سہولت ملے گی تو دنیا دار بنیں گے، کہیں گے ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، پھر ان کو آخرت بھی بھول جائے گی، سارے مسئلے بھول جائیں گے، دنیا میں پڑ جائیں گے، پھنس جائیں گے۔ اللہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم یحملون اوزارهم علی ظہورهم الا ساء ما یزرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت آ جائے گی، اچانک پکڑ آ جائے گی، سامنے کھڑا کر لیں گے، پھر بڑی حسرتیں، بڑے افسوس، بڑی پریشانیاں، کیا وقت ضائع کر کے آ گئے۔ اللہ کہتا ہو انسان ہو، ہم نے تمہیں عقل دی ہے، اس عقل سے آج کام لے لو اور اپنی اصلاح کر لو، باطل عقائد سے باز آ جاؤ، قیامت کے دن چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر لو۔ اور تم نے دنیا میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ اللہ کہتا ہے اس دنیا میں سیدھے چلنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دنیا ایسا دھوکہ دیتی ہے، مفادات کے پیچھے لگا دیتی ہے، مفادات کی وجہ سے عقائد بگڑ جاتے ہیں، توحید جاتی رہتی ہے، شرک عام ہو جاتا ہے، اور دنیا کے کھیل تماشے میں لگ کے اخلاقی خرابیاں، اللہ سے دوریاں، کفر بربادیاں، شرک و بدعات، یہ سب کچھ چلتا ہے اور باطل کاروبار چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اصل آخرت کا گھر ہے، ایمان والے تو اس کی تیاری کرتے ہیں۔ للذین یتقون، جو تقوی اختیار کرنے والے، فرما برداری اختیار کرنے والے، وہ دنیا کے کھیل تماشے میں، مفادات کی سیاستوں میں نہیں الجھتے، وہ ہمیشہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بہت بڑے بڑے مسئلے جو عقائد کی خرابیاں ہیں، اللہ کہتا ہے اے میرے نبی تو یہ بھی کر دے، کہہ دے، یہ عقیدے کا مسئلہ بھی سمجھا دے، یہ توحید کی بات بھی بتا دے، آخرت کے مسئلے بھی سمجھا دے، یہ ساری تفصیل آ رہی ہے۔ اور فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے تھے ہم تجھے تب سچا نبی مانیں گے کوئی ہمیں خزانے لا کے دے، وہ کوئی فائدہ بھی تو دے، ہاں کوئی دنیا تو دے۔ دنیا چھائی ہوئی ہے نا، دنیا کے مفادات،
نبی ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس دولت پڑی ہو وہ دولت لٹائے اور جو مانگے سب کچھ دیتا چلا جائے. ایسے کو تو ہم نبی مانے. خزانے وہ تقسیم کرے, اتنی دولتیں, اتنی قوتیں, اتنے اختیارات کا وہ مالک ہو, اور ہر قسم کی خبریں لے کے آئے, جو پوچھے بتائے, غیب کی خبریں لے کے آئے. ایسے کو تو ہم نبی مانے. اور کوئی فرشتہ ہو تو ہم اس کو نبی مانے. یہ تو ہمارے سامنے پیدا ہوا, پھر پل کر جوان ہوا, اس کے باپ کو ہم جانے, اس کی ماں کو ہم جانے. پیدا ہوا, پیدا ہونے کے بعد جوان کیسے ہوا, بچپن, جوانی, ایک ایک چیز, ایک ایک عمل ہمارے سامنے ہے. ہمارے اندر پیدا ہو کے یہ کہے